یہ آپ نے کیا کر دیا سسی جی؟ پھر آپ نے اپنا ماضی شہریار صاحب کے سامنے کھول کر کیوں رکھ دیا؟ میرا اور آپ کا ایک بہت پاکیزہ رشتہ تھا ماضی میں، جو آپ کے نکاح کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کیونکہ سچے رشتوں میں کبھی کچھ چھپایا نہیں جاتا صاحب۔ میں سچی ہوں اور سچی رہنا چاہتی ہوں۔ تم میرے ماضی کا سچ ہو اور شہریار میرے آج کا حال کی حقیقت ہے، اور میں یہ رشتہ کسی بوجھ کے ساتھ نہیں نبھانا چاہتی۔ لیکن آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنا ہر رشتہ بہت سچائی سے نبھایا۔ کیا شہریار صاحب یہ بات نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں۔ بڑے صاحب، میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سچی سچ کہہ رہی تھی، اور اگر تم بھی سچے نہ ہوتے تو پیا کو یہاں لے کر نہ آتے سسی سے ملانے کے لیے۔ اگر آپ یہ سب جانتے تھے تو پھر صرف تمہیں اس اندر کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے میں نے ساول کو آج جانے کے لیے کہ پیا کی مدد کر کے تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ راستے میں آتے ہوئے میں نے اس کیس کی ساری ڈیٹیلز نکلوائی ہیں، واقعی پیا نے بہت ہمت کا کام کیا۔ پھر ہماری ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دے کر ایک بار پھر میرا انتخاب ٹھیک ثابت کیا، چاہے ذریعہ ساول ہی کیوں نہ بنا ہو۔ انول سسی سے کہتا ہے، اس کی آواز میں دکھ بھی ہوتا ہے اور شکوہ بھی۔ تمہیں شہریار کو ہمارے ماضی کے بارے میں بتانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی تم نے یہ سوچا کہ اس سچ کو بیان کرنے کے بعد کتنی زندگیاں بدل جائیں گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا تھا، تم کسی اور کی بیوی بن چکی تھیں، اور اس کے بعد ہمارا رشتہ ایک پاکیزہ حد میں بندھ چکا تھا۔ نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی مطالبہ، بس خاموشی اور عزت تھی۔ لیکن تم نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو ماضی میں دفن رہنا چاہیے تھا۔ شہریار کو ہمارے بارے میں بتا کر تم نے نہ صرف اسے زخمی کیا بلکہ ہمارے اس رشتے کو بھی ختم کر دیا جو صرف اعتماد اور احترام پر قائم تھا۔ آج اس سچ کے سامنے آ کر وہ پاکیزہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے جو تمہارے نکاح کے بعد بھی ایک خاموش دعا کی طرح زندہ تھا۔ اب نہ وہ اعتبار باقی رہا اور نہ ہی وہ سکون جو کبھی ہمارے درمیان ہوا کرتا تھا۔ سیٹ ٹاؤت کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے تمام منصوبے ایک ایک کر کے ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی ناکامیاں اس کے اندر غصے کی آگ بھڑکا دیتی ہیں۔ اس کا غرور، اس کی ضد اور اس کی انا، اب سب کچھ اس کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ آلیار اب اس لڑکی پیا سے دور ہو چکا ہے، اور یہی غلط فہمی اسے مزید اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو چکی ہے، اسی لیے وہ انتقام کے راستے پر چل پڑتا ہے۔